یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان ویڈیو پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اور پروڈیوسر سجاد پرویز، اور آج ہم بات کریں گے سن 1973 کے آئین کے 50 سال مکمل ہونے کے حوالے سے۔ ایک ہم نے خصوصی نشست رکھی ہے جناب حسین نقی صاحب کے ساتھ۔ ان کی شخصیت کسی تعارف کا محتاج نہیں، انتہائی سینئر صحافی ہیں، پاکستان میں نہیں بلکہ پورے خطے میں، جنوبی ایشیا میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے سرکردہ افراد میں ان کا نام سر فہرست ہوتا ہے۔ حسین نقی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ ریڈیو پاکستان لاہور کے ویڈیو پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ شکریہ آپ کا۔ سر، 1973 کے آئین کے نافذ ہونے پہ 50 سال مکمل ہونے کے حوالے سے ہم نے آپ کو زحمت دی ہے۔ میں آج کی گفتگو کا آغاز کروں گا، بلکہ میرے جو ویئرز ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے یہ آئین دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک پاکستان 1973 یہ کتاب بھی اس بات کی غمازی بھی کر رہی ہے کہ ہمارا جو خاص یہ ویڈیو پوڈ کاسٹ ہے یہ اسی موضوع کے حوالے سے ہے۔ سر، پاکستان سن 1947 میں وجود میں آیا، اب الحمدللہ ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں 2023 میں۔ کسی بھی آزاد مملکت کی شہریوں کے لیے، اس کے اداروں کے لیے آئین کی کتنی اہمیت ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ آئین کی اس واسطے اب تو تحریری آئین ہونے لگے، پہلے بھی یعنی اگر آپ بہت جب سے تاریخ شروع ہوئی ہے انسانی اس وقت دیکھیں تو کوئی نہ کوئی کوڈ ایک بنتا رہا ہے لوگوں کا، کوڈ آف کنڈکٹ۔ جی، بہت مطلب اس میں بہت سارے مختلف لوگوں کے یعنی خیالات ہیں کہ کس وقت حامو ربی کا بھی کوڈ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بہت ساری الہامی کتابیں ہیں، وہ بھی ایک طریقے، ظاہر ہے ہمارا تو ریفرنس بھی ایک یہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے یہ بھی آغازی اس سے ہوتا ہے جی کہ سارا کائنات جو ہے وہ یعنی اس میں سب سے بڑی حیثیت تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جی، تو ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری ہے۔ اب 73 کے آئین کے متعلق اگر ہم بات کریں گے تو ہمیں ظاہر ہے کہ تھوڑا سا تاریخ میں دیکھنا پڑے گا۔ اب آپ 50 سالہ یعنی بنا رہے ہیں، لیکن پاکستان کو بنے ہوئے تو تقریباً 74 سال ہو رہے ہیں۔ جی بالکل، تو 50 سال کیوں، لیکن اس کے پیچھے کی بھی ایک تاریخ ہے۔ یہ جو ہماری کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی جو سن 46 کے الیکشن کے نتیجے میں مارز وجود میں آئی تھی، اس وقت تک تو پارٹیشن نہیں ہوا تھا، جی، لیکن پھر اسی کو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے طور پہ پاکستان نے اڈاپٹ کر لیا۔ ٹھیک، اور سن 49 میں پہلا ایک ریزولوشن پاس کیا پاکستان میں آئین کے متعلق کہ ہم آئین بنائیں گے، اور اس کا ایک پریمبل بنایا۔ ٹھیک، وہ بہرحال اگر آپ سب دستاویزات دیکھیں یا جو میں نے تو خیر جمع کی ہوئی تھیں، جو بھی پرنٹڈ یا تحریر میں ملی میں نے وہ جمع کی ہیں، تو اس لیے میرے پاس وہ رپورٹس بھی ہیں جس میں وہ پریمبل وہی چلا آ رہا ہے جو سن 49 میں ہمارے اس ریزولوشن میں جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں بنا تھا۔ بہرحال 73 کے آئین سے پہلے اس ریزولوشن کے بعد اب آپ دیکھیے کہ ہم کئی مرحلوں سے گزرے ہیں۔ میں اس جلسے میں شامل تھا جس میں چودھری محمد علی صاحب نے پیش کیا ہے یہ آئین پبلک کے سامنے، اور اس میں ساری دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ آئے تھے۔ مجھے یہ یاد ہے اس وقت تک ظاہر ہے کہ روس کے ساتھ تو تعلقات ایسے نہیں رہے تھے کیونکہ ہم لوگ تو سیٹو سینٹو میں شامل ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی جب بلائے گئے تو مکویان جو ان کے فارن منسٹر وہ آئے تھے اس میں، اور مجھے یاد ہے کہ ان کی تقریر ہم نے سنی، ہم تو اسٹوڈنٹ تھے اس وقت۔ بہرحال اس میں چودھری محمد علی صاحب نے اس کو پیش کیا اور وہ بہرحال منظور ہوا۔ اب بھٹو صاحب کے لیے یہ لازم تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی دستاویز ایک جس میں کنسنسس ہو وہ بنا سکیں، تو اس لیے انہوں نے ان سب لوگوں کو، جس میں ولی خان بھی تھے، جس میں بزنجو صاحب بھی تھے، جس میں یہ سبھی لوگ شامل تھے، مفتی محمود تھے، پروفیسر غفور تھے، پروفیسر غفور احمد صاحب تھے، یہ سب لوگ شامل تھے، اور انہوں نے اس کانسٹیٹیوشن کی جو کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنی جس میں 24 افراد تھے، اور وہ ان 24 افراد میں آپ کو یاد ہوگا
تو اس میں یہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے اس میں اپنا نوٹ آف ڈسینٹ لکھا، جس میں سردار شوکت حیات تھے، مفتی محمود صاحب تھے، پروفیسر غفور احمد تھے، ایک اور پشتون علاقے سے تھے وہ بھی تھے. یہ سب لوگ انہوں نے نوٹ آف ڈسینٹ لکھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جو ماشاء اللہ کے زمانے میں یعنی پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ بنا ہے، اور اس میں جو یعنی کوششیں کی گئی تھی کہ کس طریقے سے ان کو اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھو، تو وہ چاہتے تھے کہ اس کو نکالا جائے اس سے. تو جب اس کو نہیں نکالا گیا، اور اس کے اوپر یہ بھی تھا کہ اس میں چلے آپ امینڈمنٹس وغیرہ کریں، اس میں کنسنسس نہیں ہوا، اور ان لوگوں نے دستخط تو کر دیے لیکن نوٹ آف ڈسینٹ بھی سب نے لکھا. ٹھیک. اور وہ ظاہر ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں بہرحال موجود ہے ان کا نوٹ آف ڈسینٹ. لیکن جو سن 73 کا آئین تھا، جس کے ہم 50 سال مکمل ہونے کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طویل جدوجہد کے بعد پاکستان کی جو آئینی یا دستوری تاریخ ہے، اس کی یا پارلیمانی یا جمہوری، اس کے بعد سن 73 کا آئین آیا، تو اس میں کون کون سی ایسی آپ سمجھتے ہیں بینگ اے ہیومن رائٹ چیمپئن سینئر صحافی کی کلازز تھیں کہ جس سے اس نے باقی جو گزشتہ 2 آئین تھے اس سے ممتاز ہوا اور اس پہ ہمارا اگلا روڈ میپ بنا؟ جی، اصل میں 2 آئین جو بنے، آپ نے 2 آئین کا ذکر کیا. ایکچولی تو سن 56 کا بنا سے جو میں نے جس ریزولوشن کا حوالہ دیا 49 کے، اس میں یہ بات بہت واضح طور پہ طے تھی کہ یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہوگی پاکستان میں، اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوگی. اور 2 چیزیں اس کے اندر اور ایڈ کی گئیں جو اس میں بعد میں ایڈ کی گئی ہیں کہ اس کو کانسٹیٹیوشن کو ختم کرنے والا جو ہوگا وہ ٹریژن کا چارج ہوگا اس کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے یہ بات اس کے اندر بعد میں شامل کی گئی. لیکن یہ جو کوئی بھی یعنی اس آئین کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ جب اس کے اندر آرٹیکل 6 موجود ہوا یا اس کے اندر رکھا گیا، تو اس کے بعد سے یہ نہیں ہوا کہ اس کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے. ٹھیک ہے. ضیاء الحق صاحب نے بھی کیا، تو انہوں نے پھر اس کے بعد ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن آرڈر، جو میں نے ابھی عرض کیا کہ کوئی 62 یا 65 اس کے اندر ایک ہی جگہ امینڈمنٹ کیے. ہر آرٹیکل میں 62-65 آرٹیکل، 280 آرٹیکلز ہیں، ان میں سمجھیے 1/4 امینڈمنٹس ہیں سے تو کوشش کی رضا صاحب نے کی. جی 280 آرٹیکلز ہیں، تو یہ تقریباً 1/4 کے قریب آ جاتا ہے کہ امینڈمنٹس اس میں ہوگا. پھر ان کے بعد ضیاء الحق صاحب کا تو یہ ہوا، پھر انہوں نے بھی کیے، ہمارے پرویز مشرف صاحب آئے، انہوں نے بھی یہ کیا، لیکن ابینس میں کر دیا اس کو کہ آئین کو، اور اس کے بعد پھر سے ریوائول کیا اس کا. لیکن سب نے اس کے اوپر اپنی تباہ آزمائی فرمائی. لیکن یہ ہوا کہ جب سویلین حکومت الیکٹڈ آئی تو اس نے پھر 18th امینڈمنٹ کیا، جس نے بہت سارا حصہ جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اس کو ریسٹور کرنے میں وہ کامیاب ہوئے. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ یہ آپ آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کو. ٹھیک. 73 یعنی کریڈٹ سویلین گورنمنٹس کو ہی جاتا ہے، جمہوری روایات کو ہی جاتا ہے، جمہوری حکومتوں کو جاتا ہے. بالکل، انہوں نے سویلین انہوں نے کیا. اور آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنا کنسنسس ہوا کہ تمام علاقے اس کے اندر شامل ہیں جو اس وقت یہاں ریپریزنٹیڈ ہیں. بلوچستان بھی ہے، اس کے لیڈر بھی اس کے اندر شامل ہیں، سرحد کے بھی شامل ہیں، پنجاب کے بھی شامل ہیں، سندھ کے بھی شامل ہیں. وہ اور ان سب نے مل کے اس کو یعنی اپروول دیا اور اس کو اون کیا. جی، حالانکہ دیکھیے اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ ابھی کانسٹیٹیوشن بنا ہے اور تھوڑے ہی وقت کے بعد اس میں امینڈمنٹ کر دیا گیا. پھر بھی ان لوگوں نے کہا کہ اب جس ہم لوگ ٹریجڈی سے گزر چکے ہیں وہ دوبارہ نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، الیکٹڈ لیڈرشپ ہے، اس کا ایک بہت اہم رول ہے کہ اس نے آئین کو اس طریقے سے رکھا. اور اب اگر کوئی یعنی چاہے اسمبلی ہے، پہلے تو آپ دیکھیں نا پچھلے کانسٹیٹیوشن میں تو ایک نیشنل اسمبلی تھی، دوسرا ہاؤس نہیں تھا. حالانکہ ہونا چاہیے تھا اس وقت 56 میں تو
دو ریجن اتنے ڈفرینٹ علاقے تھے جی لیکن بہرحال اس میں انہوں نے پھر سینٹ کو بھی رکھا اور پھر عورتوں کے خواتین کے مائنورٹیز کے ان کے بھی میں اسی طرف اب آنا چاہ رہا تھا. آپ نے جیسے عورتوں کی بات کی, منورٹیز کی بات کی, اور تمام بلکہ ہم کہیں گے سیگمنٹ آف سوسائٹی کو پروٹیکٹ کیا گیا. اگر وہ ہمارے ویورز کے لیے تھوڑا سا اگر آپ بتانا چاہیں کہ خاص طور پہ کیا کیا اس کی, جس کو ہم سیلینٹ فیچر کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک بڑا اس کا روشن باب ہیں اس کے. آپ دیکھیں نا اب اس کے اندر مائنورٹیز میں نان مسلم مائنورٹیز شامل ہیں. نان مسلم میں آپ سب کو شامل کرتے ہیں جو پاکستان کے شہری ہیں, ان سب کو شامل کیا گیا ہے اس میں. تو لیکن یہ ایک سویلین کنٹینیویشن ہو الیکٹورل پروسیس کا, ٹھیک, الیکشن کے ذریعے لوگ منتخب ہوں, تو ظاہر ہے کہ وہ, اور اب خدا کا فضل ہے کہ ہمارے یہاں ایک کنسنسس ہو گیا کہ جوائنٹ الیکٹریٹ ہوگا کہ سب اس کے اندر ووٹ ڈال سکیں گے, کسی بھی اس سے تعلق ہو. جنرل سیٹس میں یہ ہے کہ ریزرو کی تو علیحدہ سچویشن ہے, لیکن اب بہت سارے ابھی بھی امکانات ہیں, مثلاً یہ کہ خواتین کا اس میں ریپرزنٹیشن بڑھنا چاہیے. اگر ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کریں خطے کے دیگر ممالک کے آئین کا, تو ہمارا آئین جو ہے سن 73 کا, یہ کن چیزوں میں ہم اس کو دوسرے آئین سے زیادہ ممتاز کہہ سکتے ہیں کہ ان میں یہ زیادہ اہم خصوصیات ہیں جو باقی ممالک میں کچھ نہیں ہیں؟ دیکھیے یہ اس واسطے کہ جیسے جیسے یعنی وقت گزرتا ہے, اب ایک برٹش انہوں نے تو لکھا ہی نہیں کانسٹیٹیوشن کو, لیکن اتنا روایات کی پابندی کی جاتی ہے, وہ بغیر لکھے ہوا اتنا لکھ لیا گیا ہے اس میں کہ وہ سب ویلڈ ہے. امریکہ نے تو لکھ کے بنایا اور بہت کم امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت پڑی ان کو, انہوں نے 3-4 تھوڑے ہی امینڈمنٹ کیے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارے اگر کمپیریٹیو دیکھیں تو ہمارے علاقے میں ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے اندر امینڈمنٹس تو بہت ہوئے ہیں, لیکن اس کے اندر بھی آپ یعنی اس کے جو گرانڈ نارم طے کر دیا سپریم کورٹ نے کہ یہ کم از کم یہ جو چیزیں ہیں یہ بیسک اسٹرکچر کو, مثلاً پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے علاوہ اور آپ نہیں کر سکتے. آپ وہاں سیکولرزم کو آئین سے نہیں ختم کر سکے, چاہے آپ عملی طور پہ جو کچھ مرضی کر آپ رہے نے ہیں, کچھ بھی کر دیا ہو, وہ عملی طور پہ تو ختم الٹ ہو رہا ہے, ہندوستان میں الٹ ہو رہا ہے, بالکل اس کو وائلیٹ ہوا ہے, وائلیٹ اور کنٹینیوس ہو رہا ہے. ہاں, تو ہمارے یہاں ایسا ہے کہ ہمارے یہاں یہ کم از کم نہیں ہوا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے کانسٹیٹیوشن کو, بلکہ ہم یہ کریں گے کہ اب جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے وہ اس کانسٹیٹیوشن کو ایکسیپٹ کرتی ہے, اور اس میں بہت ساری چیزوں کو لاز جو اس کے تھرو انیکٹ کرتے ہیں ان کو امپروو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جیسے خواتین کے متعلق ہماری طرف سے بھی, مطلب یہاں انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں اس کی طرف سے بھی یہ بہت سارے امینڈمنٹس اس کے اندر پروپوز کیے گئے ہیں. مثلاً یہ کہ بھائی ٹرانسجینڈر کا بھی آپ ریپرزنٹیشن کریں, آپ خواتین کا ریپرزنٹیشن بڑھائیں, یہاں نان مسلم مائنورٹیز کا بڑھائیں. تو ہماری نظر میں کانسٹیٹیوشن جو ہے اب ہمارا 73 کا اپنی تمام اس میں رد و بدل کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ 18th امینڈمنٹ اور فالوئنگ 18th امینڈمنٹ جو 25 تک ہو چکے ہیں, تو یہ سب میں امینڈمنٹس جو ہیں یہ بہتری ہی کی طرف لے گئے ہیں. یہ سفر جو ہے بہتری کی طرف گامزن ہے. جی, بہتری کی طرف گامزن ہے, اور جمہوری یعنی یہ اب ایک طریقے سے تقریباً عملاً طے ہو گیا ہے کہ الیکٹورل پروسیس جو ہے وہ انڈو نہیں ہو گیا. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سن 73 کے آئین کے تناظر میں یہ روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کا جمہوری مستقبل ہے وہ بہت روشن ہے. جی, جمہوری مستقبل نہ صرف روشن ہے بلکہ یہ کہ اس کے اوپر جو پاکستان کی آبادی ہے, پاکستان کے لوگ ہیں, 22 کروڑ کی آبادی ہے, 10 کروڑ کے اوپر ووٹر ہوں گے, تو ظاہر ہے کہ وہ اس بات پہ اپنی پوری انہوں نے قوت صرف کی ہے کہ اس آئین کو وائلیٹ نہ کیا جائے بلکہ اس کے تحت الیکشن ہوا. اور ظاہر ہے کہ اگر فردر امینڈمنٹس ہوں گے تو اس میں بھی جتنے بھی میں نے جیسے عرض کیا کہ 18واں آپ دیکھیں اگر 8th امینڈمنٹ ہوا ہے تو 18ویں امینڈمنٹ نے اتنے دنوں نہیں ہو سکا, لیکن 18th امینڈمنٹ نے آ کے ان تمام چیزوں کو ریوائیو کر دیا, کم از کم اگر سب نہیں تو موسٹلی ان کو کر دیا,
اور اس میں کچھ چیزیں تو اور بھی بہتر کر دی ہیں. اس کے اندر بہت سارے ایسے پروٹیکشنز حاصل ہیں کہ جس کو انڈو کرنا مشکل ہے، جس میں پارلیمنٹری سسٹم ہے. اور یہی اس سن 1973 کے آئین کی ایک اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ظاہر ہے اس کو سیلیبریٹ کرنا بہرحال ایک ہے تو کہ ہماری موجودہ نسل کے پاس یہ تحفہ جو میری نسل سے آیا، میں 87 سال کا ہو گیا ہوں ماشاءاللہ، تو میری نسل سے یہ تحفہ آیا اور اس کو وہ آگے بڑھائیں. جی حسین نقی صاحب، آپ نے آج اسپیشل سن 1973 کے آئین کے 50 سال مکمل ہونے کے حوالے سے ریڈیو پاکستان کے ویڈیو پوڈ کاسٹ میں ہمارے ناظرین اور سامعین سے خصوصی گفتگو کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی سامعین و ناظرین، مجھے سجاد پرویز کو اس خصوصی ویڈیو پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.